بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ اپنا SOC 101 کا لیکچر نمبر 27 کریں گے۔ لیکچر نمبر 27 میں ہم لوگوں نے پڑھنا ہے کہ فیملی کے کیا فنکشن ہوتے ہیں، کیا رول ہوتے ہیں، فیملیز کو کیا کیا رولز پرفارم کرنے چاہیے۔ تھوڑا سا ہم لوگ فنکشنلسٹ پرسپیکٹیو کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف۔ سب سے پہلا جو فنکشن ہوتا ہے نا فیملی کا، وہ ہوتا ہے ریپروڈکشن اینڈ یونین۔ آپ کو پتہ ہے بچے پیدا کرنا، ریپروڈیوس، اور اس کے بعد شادیاں کرنا، یہ تو ایک مین فنکشن ہوتا ہے۔ یونین فارمیشن، سوسائٹیز نے مختلف قسم کے رولز بنائے ہوئے ہیں، نارمس انہوں نے بنائے ہوتے ہیں ریپروڈکشن کے بارے میں، یونین فارمیشن کے بارے میں، یعنی کہ شادی سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ کلچرز کے ڈفرینٹ رولز ہوتے ہیں۔ کورٹشپ کے بارے میں، میرج کے بارے میں، ڈیٹنگ کے بارے میں۔ کچھ ایسے کلچرز ہوتے ہیں جہاں پہ ریپروڈکشن کو اور یونین فارمیشن کو مذہبی سمجھا جاتا ہے، ریلیجن کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے۔ کچھ ایسی ہوتی ہے جہاں پہ سوشل کلاس کو مد نظر رکھتے ہوئے شادیاں کی جاتی ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ایتھنیسٹی کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ پاکستان میں ارینج میرجز ابھی بھی کامن ہے۔ بہت ساری کمیونٹیز کے اندر پیرنٹس زیادہ تر انوالو ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے میٹ سلیکشن کرتے ہیں، اپنے بچے کے لیے پارٹنر خود چوز کرتے ہیں۔ یونین فارمیشن اور ریپروڈکشن امپیکٹ ہوتی ہے اکنامک فیکٹرز کی وجہ سے بھی۔ کوئی جتنا زیادہ معاشی طور پہ جتنا زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، جتنی زیادہ اس کے پاس ایجوکیشن ہوتی ہے، امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، اس حساب سے ہی وہ اپنا پارٹنر بھی سلیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ انڈیویجولز یہ چوز کرتے ہیں کہ ہم نے شادی لیٹ کرنی ہے، ابھی ہم نے بچے نہیں پیدا کرنے، ابھی شادی نہیں کرنی، کیونکہ ان کا فوکس زیادہ تر کیریئرس کے اوپر ہوتا ہے کہ جب کیریئر اچھا ہو گیا پھر اس کے بعد اس بارے میں سوچیں گے۔ سب سے پہلے ہم لوگ میٹ سلیکشن کی بات کرتے ہیں۔ میٹ سلیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پروسیس جس میں کوئی بھی انسان اپنے لیے پارٹنر چوز کرتا ہے، دیٹ از اے میٹ سلیکشن۔ یہ جو پروسیس ہوتا ہے اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ اس پہ اثر ڈالتے ہیں، جیسے انسان کی فزیکل اٹریکٹیونیس، انسان کی اپنی پرسنالٹی ٹریٹس کیا کیا ہیں، انسان کا سوشو اکنامک سٹیٹس کیا ہے، اس بیس پہ ہی جو ہے نا میٹ سلیکشن کی جاتی ہے۔ کچھ ایسے کلچرز ہوتے ہیں جہاں پہ میٹ سلیکشن کے اوپر فیملی کا بھی اثر ہوتا ہے اور کمیونٹی کی ایکسپیکٹیشنز کا بھی اثر ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی انسان اپنے لیے پارٹنر چوز کرے گا، وہ باتیں مائنڈ میں رکھتا ہے کہ بھائی ہماری کمیونٹی کس قسم کی ہے، ہماری کمیونٹی کو کس قسم کی لڑکی چاہیے جو کہ ہماری کمیونٹی میں، ہماری فیملی میں ایڈجسٹ ہو سکے، اس حساب سے ہی میٹ سلیکشن ہوتی ہے۔ پاکستان میں مختلف قسم کے فیکٹر جیسے کہ ریلیجن ہو گیا، کاسٹ، فیملی بیک گراؤنڈ، یہ سب کچھ دیکھا جاتا ہے میٹ کو، ایک پارٹنر کو چوز کرتے ہوئے۔ میٹ سلیکشن میں آپ لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جینڈر نارمز اور ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، مرد ہو یا چاہے عورت ہو، انہوں نے اپنا کوئی اسپیسیفک کرائٹیریا بنایا ہوا ہوتا ہے کہ میری نظر میں، میرے پارٹنر میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، ان کی اپنی ایکسپیکٹیشنز کی بیس پہ ہی وہ میٹ سلیکشن کرتے ہیں۔ کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ انڈیویجول آن لائن ڈیٹنگ اینڈ میچ میکنگ سروسز، یعنی کہ جو رشتے کرانے والے جو ادارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں تاکہ ان کو وہاں سے، وہ پھر جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو ان کے مختلف قسم کے پارٹنر سے ملوانا اور ان کے مطابق ان کو رشتے وغیرہ ڈھونڈ کے دینا، یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ آگے ہم لوگ ارینج میرجز کی بات کرتے ہیں۔ ارینج میرجز کا مطلب ہوتا ہے وہ شادیاں جہاں پہ پیرنٹس یا دوسرے فیملی ممبرز مل کے پارٹنر سلیکٹ کرتے ہیں اپنے بچے کے لیے۔ یہ وہ شادیاں ہوتی ہیں جو ابھی بھی پاکستان کی یا ویسے بھی اس کے علاوہ بھی دنیا کے مختلف حصوں میں کامن ہے۔ ارینج میرجز کو دیکھا جاتا ہے کہ ارینج میرجز میں پارٹنرز کی کمپیٹیبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، فیملی زیادہ اسٹرینتھ ہوتی ہے، زیادہ مضبوط فیملی بنتی ہے، اور دو خاندانوں کے آپس کے ٹائز بھی اچھے ہوتے ہیں۔ ایک نیا خاندان ہوتا ہے، اس کے ساتھ رشتہ داری بن جاتی ہے تو سوشل نیٹ ورک بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں جو ارینج میرجز ہوتی ہیں اس میں ایکسچینج کیا جاتا ہے گفٹ کو، ڈووریز کو، جیسے جہیز وغیرہ دینا، یہ ہوتا ہے فیملیز کے درمیان۔ کچھ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی مطلب ان کا بڑا ایک لمیٹڈ کرائٹیریا ہوتا ہے، مطلب کچھ ایسے انڈیویجولس ان کو جو ہے نا وہ لمٹ کر دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ اپنا پارٹنر خود نہیں چوز کر سکتے۔ اسپیشلی ہمارے یہاں ویمنس کے اوپر زیادہ تر پریشر ڈالا جاتا ہے کہ وہ ارینج میرجز کو ہی جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کریں۔ ارینج میرجز سکسیزفل بھی ہوتی ہیں اور اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ارینج میرجز کے اندر میرٹل سیٹسفیکشن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آگے ہم لوگ چلتے ہیں چائلڈ کیئر اینڈ چائلڈ ریئرنگ۔ فیملی کا ایک یہ بھی فنکشن ہوتا ہے، بچوں کی کیئر کرنا، بچوں کو پالنا۔ پیرنٹس اور جو کیئر گیورز ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کی فزیکل نیڈس، ایموشنل نیڈس اور جتنی بھی سوشل نیڈس ہوتے ہیں ان سب کو پورا کرتے ہیں۔ پاکستان میں چائلڈ ریئرنگ کو دیکھا جاتا ہے کہ
بچے کی پرورش کرنا یہ زیادہ تر ماں کی ذمہ داری ہے. حالانکہ فادرز اور دوسرے فیملی ممبرس بھی رول پلے کرتے ہیں, لیکن مین یہ والی جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے یہ مدر کے اوپر ہی ڈالی جاتی ہے. جو ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرز ہوتے ہیں جیسے دادا دادی آنٹیاں چچے وغیرہ, وہ بھی انوالو ہوتے ہیں, بچے کی کیئر وغیرہ کرتے ہیں, پیرنٹس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں ساتھ. اس کے بعد روایتی طور پہ جو جینڈر رولز ہوتے ہیں ان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے چائلڈ کی کیئر کے اوپر. خاص طور پہ پاکستان میں آپ لوگ دیکھیں بچے کی پرورش اس طرح سے, بیٹی کی پرورش اور طریقے سے کی جاتی ہے, بیٹے کی پرورش اور طریقے سے کی جاتی ہے تاکہ ان کو جینڈر رولز کا پتہ ہو. ہمارا مذہب, ہماری جو ویسی جو روایات ہوتی ہیں, کلچرل ویلیوز ہوتی ہیں, یہ بھی بہت زیادہ اس بات پہ اثر ڈالتی ہیں کہ بچے کو کیسے پروان چڑھانا ہے, کیسے اس کو سوشلائز کرنا ہے, اس کو کیا چیز سکھانی ہے, اس کو کیا چیز نہیں سکھانی, اس کو کس چیز میں فرق بتانا ہے. یہ ساری چیزیں ہمارا مذہب بھی طے کرتا ہے اور کچھ ہمارا کلچر بھی طے کرتا ہے. ہماری سوشل یا جو اکنامک کنڈیشنز ہوتی ہیں جب وہ چینج ہو جائیں تو اس سے بھی بچوں کو پالنے کا جو ایک پروسیس ہوتا ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر کچھ ایسی فیملیز ہوتی ہیں جن کے پاس پیسہ زیادہ, جو بہت زیادہ دونوں ہی ہسبینڈ اینڈ وائف کما رہے ہوتے ہیں, کچھ ایسی بھی فیملیز ہوتی ہیں جہاں ان کا یہ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ یا تو وہ باہر کا کوئی کیئر پرووائڈر رکھ لیتے ہیں جو کہ ان کے بچے کو پال رہا ہوتا ہے, آیا وغیرہ رکھ لینا یا کوئی میڈ وغیرہ رکھ لینا بچے کو پالنے کے لیے, یا کبھی کبھار ایسے بھی کچھ فیملیز ہوتی ہیں جو کہ بہت ہی چھوٹے بچوں کو ایجوکیشن سینٹرز میں داخل کروا دیتے ہیں, وہیں پہ ان کو ہاسٹلائز کروا دیا جاتا ہے. فیملی کے اگر ہم لوگ فنکشنز کی بات کریں تو مین جو فیملی کا فنکشن ہوتا ہے, ایک تو ہوتا ہے ریپروڈکشن, ایک ہوتا ہے سوشلائزیشن, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کو جو ہے نا اچھے برے کی تمیز بتانا, اور اس کے بعد فیملی کا یہ بھی فنکشن ہوتا ہے کہ فیملی ممبرس کو ایموشنل اور فزیکل سپورٹ پرووائڈ کرنا. پاکستان میں فیملی کو ایک بیسک یونٹ سمجھا جاتا ہے ہماری سوسائٹی کا, اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ جو ہماری جو فیملی ہوتی ہے نا وہی ہمیں بتاتی ہے کہ سوشل آرڈر کو کیسے مینٹین رکھنا ہے, سوسائٹی کو سٹیبل کیسے رکھنا ہے. ہمیشہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر سوشل آرڈر اور سٹیبلٹی کے پیچھے فیملی کا اثر ہوتا ہے, کیونکہ کوئی بھی انسان کرمنل ہوگا یا نہیں ہوگا اس میں پرورش کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. تو پرورش کون کرتی ہے؟ یہ فیملی کرتی ہے. تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ فیملی کی وجہ سے سوسائٹی میں سوشل آرڈر بھی مینٹین ہوتا ہے, اسٹیبلٹی بھی آتی ہے. جو ایکسٹینڈیڈ فیملی سٹرکچرز ہوتے ہیں آج کل ہمارے پاکستان میں وہ بہت زیادہ کامن ہے. اس میں بہت ساری جنریشنز, ملٹیپل جنریشنز اکٹھے ہی رہ رہے ہوتے ہیں, تو یہ ایک دوسرے کو زیادہ سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان کی جو فیملیز ہیں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. ہمارے ہاں کلچرل ٹریڈیشنز کو بڑا مینٹین رکھا جاتا ہے, اور ہماری جو ویلیوز ہوتی ہیں, جو بلیفس ہوتے ہیں, ان کو آگے فیوچر جنریشنز میں پاس آن کر دیا جاتا ہے. وہی عقیدے, وہی سوچ, وہی اچھے برے کی تمیز آگے بچوں کو سکھایا جاتا ہے. فیملیز ایک تو فائنینشیل سپورٹ بھی پرووائڈ کرتی ہے اپنی فیملی ممبرس کو, خاص طور پہ جس فیملی ممبر کو ضرورت ہو فائنینشلی سپورٹ کی تو اس کو پرووائڈ کی جاتا ہے. ہماری سوشل اور ہماری جو اکنامک کنڈیشنز ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہیں. فیملی جو ہوتا ہے نا, فیملی کی فنکشنز افیکٹ ہوتے ہیں جیسے آپ لوگوں کی سوشل اور اکنامک کنڈیشنز جو ہے نا وہ جب چینج ہو جائیں. فار ایگزامپل اگر آپ لوگ ایک اچھا کما رہے تھے, ٹھیک ہے, آپ لوگ اکنامکلی اب ایسی ہے کہ آپ کی کوئی جاب چلی گئی ہے, ٹھیک ہے, آپ اکنامکلی جو ہے نا وہ انسٹیبل ہو گئے ہیں, تو پھر وہ والی جو ایسی جو فیملیز ہوتی ہیں یا تو وہ دوسری فیملی ممبرس کے اوپر ریلائی کریں گی یا ایکسٹرنل سورسز کے اوپر جو ہے وہ ریلائی کریں گی, کوئی ان کو سپورٹ کرے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے مختلف پیٹرنز ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کی سوشل اور اکنامک کنڈیشنز ہوتے ہیں یہ ڈٹرمن کرتی ہیں کہ آپ کس کے اوپر ریلائی کرتے ہیں, کس کے اوپر ریلائی نہیں کرتے. جو آپ لوگوں کے ٹرینڈز ہوتے ہیں فیملی کے, ایون کہ اس میں بھی ماڈیفیکیشنز ہو سکتی ہیں. آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں فنکشنلسٹ پرسپیکٹیو کیا ہے فیملی کے فنکشنز اور ڈس فنکشنز کے بارے میں. فنکشنلسٹ پرسپیکٹیو کہتے ہیں کہ فیملی ایک بنیادی ایک ادارہ ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی کا جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ فنکشنز پلے کرتا ہے انڈیویجولز کے لیے بھی اور سوسائٹی کے لیے بھی. جو امپورٹنٹ فنکشنز ہوتے ہیں فنکشنلسٹ کے مطابق جو کہ ایک فیملی جو امپورٹنٹ جو فنکشنز کرتی ہے اس میں آ جاتا ہے کہ تو بچے کی سوشلائزنگ کرتے ہیں, بچے کی تربیت, اس کو اچھا برا سکھانا, ایموشنل سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں بچے کو, اور اس طرح سے سوسائٹی کے اندر ایک آرڈر بھی مینٹین کر سکتے ہیں. فیملی کے اگر ڈس فنکشنز کی بات کریں تو فنکشنلسٹ پرسپیکٹیو یہ کہتا ہے جیسے ڈائیورس ہو جانا, ڈومیسٹک وائلنس, یہ فیملی کے ڈس فنکشنز ہیں, ٹھیک ہے. تو اس سے سوسائٹی کے اوپر بھی اور انڈیویجولز کے اوپر بھی منفی اثر پڑتا ہے, نیگیٹو امپیکٹس پڑتے ہیں. پاکستان میں جو فنکشنلسٹ پرسپیکٹیو ہے یہ آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ایکسپلین کرنے میں کہ فیملی کا کیا رول ہوتا ہے سوشل آرڈر کو مینٹین کرنے میں اور اسٹیبلٹی میں جو ہے نا اس کو مینٹین کرنے میں. لیکن فنکشنلسٹ پرسپیکٹیو نے ایک چیز جو ہے نا یہاں پہ نظر انداز کر دی. فیملیز کے اندر انیکوالٹیز بھی ہوتی ہیں, پاور امبیلنسز بھی ہوتے ہیں,
کسی بندے کو اتھارٹی زیادہ ہوتی ہے باقیوں کو نہیں ہوتی، ایون کہ باقی بول بھی نہیں سکتے کسی کے آگے. اور فیملیز کے اندر جیسے اوپر ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ لڑکیوں کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ پریشرائز کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کرنی ہو تو ارینج میرج ہی کرنی ہے. تو اس طرح کی یہ جو انیکویلٹیز، اس طرح کی یہ جو سپریسنگ ہوتی ہے نا، اس کو فنکشنلسٹ پرسپیکٹیو نے بالکل اوور لک کر دیا تھا. خاص طور پہ جینڈر سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسئلے ہوتے ہیں، سوشل آئیڈینٹی سے ریلیٹڈ، ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسئلے ہوتے ہیں ان کو انہوں نے اوور لک کر دیا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی سوشل اور اکنامک کنڈیشنز جو چینج ہو رہی ہیں یا چینج ہوتی ہیں پاکستان کے اندر، اس میں جو روایتی فیملیز ہوتی ہیں ان کو بھی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور فار ایگزامپل اگر ایک بندہ ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، اس میں ایک بندہ کمانے والا ہے، اس کے اوپر 3-4 فیملیاں اسی کا کمایا ہوا کھاتی ہیں، تو جب اس طرح سے اگر اکنامک کنڈیشنز اس بندے کی خراب ہو جائے تو پھر ظاہر ہے ایکسٹینڈڈ فیملی سسٹم سے پھر وہ کوئی اور پھر فیملی فارم وہ کریٹ کر لے گا. ہو سکتا ہے وہ نیوکلیر فیملی کی طرف چلا جائے، اپنی بیوی بچوں کو لے کے وہ الگ ہو جائے. تو آپ لوگوں کی اکنامک کنڈیشنز کی بیس پہ ہی یہ چیز ہوتی ہے کہ کس طرح کا آپ کا فیملی اسٹرکچر رہے گا. تو یہ کچھ فیملی فنکشن اور ڈس فنکشنز ہیں. ہم لوگ ذرا ہینڈ آؤٹ کی طرف چلتے ہیں. اس میں کیا بتایا انہوں نے؟ سب سے پہلے ریپروڈکشن اینڈ یونین فارمیشن، سیم وہی چیزیں جو ہم لوگ پی پی ٹیز میں پڑھ چکے ہیں، یہ آپ لوگوں نے خود ریڈ کرنا ہے. میڈ سلیکشن، سیم وہی چیزیں جو ہم لوگ پی پی ٹیز میں پڑھ چکے ہیں، یہ آپ لوگوں نے خود ریڈ کرنا ہے. ارینج میرجز، چائلڈ کیئر، چائلڈ ریئرنگ، یہ سب کچھ ورڈ ٹو ورڈ وہی لکھا ہو جو کہ پی پی ٹیز میں لکھا ہوا ہے. یہاں پہ آتے ہیں فنکشنلسٹ پرسپیکٹیو نے جو کہا تھا. ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ سوسائٹی، فیملی ہی ایک بنیاد ہوتی ہے سوشل آرڈر کی. کس طرح سے بنیاد ہوتی ہے انہوں نے یہاں پہ طریقے بتائے ہیں. کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ فیملی ہی آپ کو ڈیفائن کرتی ہے، فیملی لمٹ کرتی ہے کہ کس کے ساتھ سیکسول ریلیشن شپ بنانے ہیں اور کس کے ساتھ آپ لوگوں نے سیکسول ریلیشن شپ نہیں بنانے. دوسرا، فیملی ایک اور جو بنیادی کردار ادا کرتی ہے کہ جو نئے ممبرز ہوتے ہیں ان کو وہ سکھاتی ہے سوسائٹی کے اندر رہنا کیسے ہے، کمیونٹی کے اندر گھل مل کے کیسے رہنا ہے. جو ممبرز مر چکے ہوتے ہیں ان کی جگہ پہ نئے ممبرز کیسے آتے ہیں. ایک فیملی بنے گی تو ہی ممبرز آئیں گے نا. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کی پرورش کرنا، بیماروں کو دیکھنا، ان کی کیئر کرنا، اور جو بوڑھے حضرات ہوتے ہیں ان کی کیئر کرنا، یہ بھی فیملی کا ایک بیسک جو ہے نا وہ کام ہوتا ہے. چوتھا کام یہ ہوتا ہے کہ نیو ممبرز انٹیگریٹ کرانا، یعنی کہ ریپروڈکشن وغیرہ. اور پانچواں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو اسکرائبڈ اسٹیٹسز ہوتے ہیں نا، یعنی کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کو سوشل کلاس فوراً سے ازائن ہو جاتی ہے، ریس، اس کی کاسٹ کیا ہے، یہ سب کچھ کیسے آتا ہے؟ یہ فیملی سے ہی آتا ہے. فیملی کی جو کاسٹ ہوگی وہی آگے بچے کی کاسٹ ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ ہیں یہاں پہ. اگر یہ فنکشنلسٹ جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مونوگیمس نیوکلیر فیملیز ہوتی ہیں وہ آج کل کی ہماری انڈسٹریل کلچر کے مطابق بالکل ایک ویل سیوٹیڈ ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری آج کل اگر دیکھا جائے نا کہ جو انڈسٹریل کلچر ہوتے ہیں، انڈسٹریل سوسائٹیز ہیں، یہاں پہ جیوگرافک موبلٹی بھی کرنی پڑتی ہے. تو اس کے لیے جو مونوگیمس نیوکلیر فیملیز ہوتی ہیں وہ زیادہ اچھی ہوتی ہیں. یعنی کہ ایک وہ انسان جس نے ایک ہی شادی کی ہوئی ہے، اور نیوکلیر فیملی اس کی یعنی کہ وہ الگ رہ رہا ہے، تو وہ ایزیلی کہیں پہ بھی وہ چلا جائے گا، سیٹل ہو سکتا ہے. تو یہ ایک فائدہ ہوتا ہے مونوگیمس نیوکلیر فیملیز کا. اس کے بعد فنکشنلسٹ یہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر طرح کی فیملی یا ہر طرح کی جو میرج کنڈیشنز ہوتے ہیں ان کا سوسائٹی کے اوپر ہمیشہ پازیٹیو افیکٹ ہی ہو. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس کے نیگیٹو افیکٹس بھی ہوتے ہیں، جیسے ڈائیورس وغیرہ، وہ ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں. فیملی یونیورسل کیوں ہے؟ یعنی کہ دنیا میں فیملی ایک ایسی چیز ہے جو کہ دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے، چاہے اس کے پیٹرن مختلف ہیں، اس کا اسٹرکچر مختلف ہے، شادی کرنے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں. بہرحال فیملی ہر کوئی بناتا ہے، دنیا کے ہر حصے میں فیملی تو بنائی جاتی ہے. کیوں بنائی جاتی ہے؟ کسی بھی سوسائٹی کو ایگزسٹ کرنے کے لیے، کسی بھی سوسائٹی کے وجود کے لیے 6 طرح کی ریکوائرمنٹس بہت ہی ضروری ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ والی کون سی ہوتی ہیں؟ جو فیملی انکم جنریٹ کرتی ہے، یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے اس کو سوسائٹی کے اندر ایگزسٹ کرنے کے لیے. بچوں کو پالنا، بڑوں کو دیکھنا، بیماروں کو دیکھنا، ایک آپس میں ایک انجوائمنٹ جو ہوتی ہے، سارے فیملی ممبرز مل کے بیٹھتے ہیں، فن کرتے ہیں، اور سیکسول جتنی بھی خواہشات ہوتی ہیں ان کو کنٹرول کرنا، اور پروکریٹنگ یعنی کہ ریپروڈکشن کرنا. یہ مین 6 نیڈز ہوتی ہیں کسی بھی انسان کو، یہ فیملی کے تھرو ہی پوری ہو سکتی ہیں. اسی لیے فیملی یونیورسل ہوتی ہے، ہر جگہ پہ پائی جاتی ہے. سوشلائزیشن، فیملی کا ایک بنیادی اور سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو پروان چڑھانے کے لیے جو مین پہلی جو جگہ ہوتی ہے نا وہ اس کی فیملی ہی ہوتی ہے. پیرنٹس انکریج کرتے اپنے بچوں کو، اس طرح سے اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں کہ وہ سوسائٹی کے اندر اچھے طریقے سے کنٹریبیوٹ بھی کر سکیں اور سوسائٹی کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ایک اچھے انسان بھی بن سکیں.
یہاں پہ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ فیملی کی سوشلائزیشن پوری زندگی چلتی رہتی ہے. ہاں یہ بات ہے کہ پوری زندگی ہی سوچ رہی ہے. ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب بچہ بس چھوٹا ہوتا ہے تو تب بھی چلتی رہتی ہے، ایسا نہیں ہوتا. جب شادی ہو جاتی ہے تو چینجز تو ظاہر سی بات ہے آتی ہیں. تو اس کے بعد بھی آپ لوگ دیکھیں جیسے جیسے ہماری سوسائٹی ڈیولپ ہوتی ہے تو پیرنٹس کو بھی سوسائٹی کے ساتھ موڈیفائی کرنا پڑتا ہے. تو بچے اور جو پیرنٹس ہوتے ہیں یہ دونوں ہی ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. سیکسول ایکٹیویٹی بھی ریگولیٹ ہو جاتی ہے. ہر جو کمیونٹی ہوتی ہے اس نے کچھ لاز بنائے ہوتے ہیں سیکسول بیہیویئر کے بارے میں، اور اس کا ایک یہ بھی ہوتا ہے انہوں نے اسٹیبلش کیا ہوتا ہے کہ پراپرٹی رائٹس آگے جو ہے نا آپ کی پراپرٹی ہے وہ کہاں جائے گی، کیسے وہ جو ہے نا وہ سب کچھ ڈسٹریبیوٹ ہوگی. تو یہ بھی فیملی میں ہی یہ سب کچھ پاسبل ہو سکتا ہے. اس کے بعد انسیسٹ ٹیبوز، یعنی کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا کہ بتا دیا جاتا ہے کہ کس کے ساتھ شادی کرنی ہے کس کے ساتھ شادی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، تو ایک ٹیبوز لگا دیے جاتے ہیں رشتوں سے ریلیٹڈ. جو ٹیبوز ہوتے ہیں نا، جو حلال اور حرام کا ایک جو کنسیپٹ ہوتا ہے، ان کو ہم لوگ انسیسٹ ٹیبو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک چیز ہے کہ مختلف کلچرز میں انسیسٹ ٹیبوز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا ٹیبوز فنکشنلسٹ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹیبوز ہوتے ہیں نا یہ بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. یہ بھی سوسائٹی کی فنکشننگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. کیسے امپورٹنٹ ہوتے ہیں؟ فیملیز میں جو ہے نا وہ ڈیوٹیز یا جو یوں سمجھ لیں کہ جو ذمہ داریاں کیا ہیں، ان میں کنفیوژن، ایک تو کنفیوژن ہونے سے ہم بچ جاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کسی سوسائٹی کے اندر انسیسٹ ٹیبو نہ ہو، مطلب یہ بالکل ایک باؤنڈری ہی نہ ہو کہ کس بندے نے کس سے شادی کرنی ہے، تو وہاں پہ بہن بھائی بھی شادی کر سکتے ہیں، وہاں پہ باپ بیٹا بھی شادی کر سکتے ہیں. اگر کوئی باپ بیٹی سے شادی کرتا ہے، حالانکہ یہ انسیسٹ ہے، یہ منع ہے، یہ حرام ہے. ٹھیک ہے، یہ کسی بھی سوسائٹی میں یہ چیز نہیں ہوتی. اب اگر یہ نہ ہو، ٹھیک ہے، فنکشنلسٹ یہ کہتے ہیں اگر یہ نہ ہو تو اس کی بہت سارے نقصان ہیں. کیسے نقصان ہیں؟ کیوں؟ اس سے یہ ہے کہ جب کوئی باپ اپنی بیٹی سے شادی کرے تو اس لڑکی کی ماں اپنی بیٹی کو کیسے دیکھے گی؟ بیٹی دیکھے گی یا اپنی سوتن دیکھے گی، رائیول دیکھے گی. اسی طرح سے جو لڑکی ہے وہ اپنی ماں کو کیسے دیکھے گی؟ اپنے ہسبینڈ کی پہلی بیوی دیکھے گی یا اپنی ماں دیکھے گی. اسی طرح سے جو فادر ہے وہ تو بیٹی کی طرف کبھی اٹریکٹ بھی نہیں ہو سکتا ان ساری انٹینشنز کے ساتھ. اسی طرح سے جو ایک ہسبینڈ ہے وہ کیسے دیکھے گا اپنی بیٹی کو، کیسے دیکھے ایز اے وائف دیکھے گا، ایسے بیٹی دیکھے. تو جو انسیسٹ ٹیبوز ہوتی ہیں جو ایک ریسٹرکشنز لگا دی جاتی ہیں، اس سے شادی کرنی ہے، اس سے نہیں کرنی، فنکشنلسٹ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہیں کیونکہ اس سے آپ کنفیوژن سے بچ جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی محرم رشتوں کے ساتھ فار ایگزامپل کوئی رومانٹک پارٹنرز اگر چوز کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے سوسائٹی میں اس کو اسٹگما کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. سوسائٹی والے بھی تو لان تان کریں گے نا. تو یہی وجہ ہے کہ انہی انسیسٹ کی وجہ سے ہی لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی فیملی سے باہر اپنے پارٹنرز ڈھونڈتے ہیں. اینتھروپولوجسٹ یہ بھی کلیم کرتے ہیں ایکزوگیمی، یعنی کہ جو خاندان سے باہر جو شادیاں کی جاتی ہیں نا، اپنے ٹرائب سے باہر شادیاں کی جاتی ہیں، یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہیں، خاص طور پہ جو قبائلی علاقے ہوتے ہیں نا ان کے اندر. قبائل آپس میں یہ جو مختلف جو قبیلے ہوتے ہیں یہ آپس بہت زیادہ لڑائیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ہر وقت ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایکزوگیمی سے یہ ہوتا ہے کہ جس قبیلے میں انہوں نے بیٹی دے دی نا ان کے ساتھ پھر وہ جنگ نہیں کر سکتے، ان کو پھر وہ ختم نہیں کریں گے، ان کو پتہ ہے وہاں بیٹی ہے. تو اینتھروپولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایکزوگیمی نہ ہو تو سارے کے سارے قبیلے ایک دوسرے کو بالکل ختم ہی کر دیں. ایکزوگیمی میں ابھی بھی ویسے تو ہے کہ ایک اور اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ برائڈ اور گروم، دلہن اور دولہے دونوں کے جو خاندان ہوتے ہیں نا، اب مطلب وہ خاندان سے باہر شادی ہو رہی ہے تو دو خاندان جو بالکل آپس میں پہلے ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں، جب وہ آپس میں ملیں گے اس طرح سے ایک بڑی فیملی ہو جائے گی، ایک نئے ممبرز آپ کے خاندان کے اندر ایڈ ہو جائیں گے. اس کے بعد فنکشنلسٹ کہتے ہیں کہ کچھ ڈس فنکشنز بھی ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر. ڈس فنکشنز، ایک ہماری سوسائٹی کے ڈس فنکشن یہ بھی ہوتا ہے فیملی کے اندر نا، ایک ڈس فنکشن یہ بھی ہوتا ہے کہ جو نیوکلیئر فیملی ہوتی ہے نا، یعنی کہ ہسبینڈ وائف اگر بالکل انہوں نے الگ گھر بنا لیا ہے تو ریلیٹیو سے وہ بالکل دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ اتنا زیادہ اگر آنا جانا نہیں رکھتے تو اس سے پھر یہ ایک ڈس فنکشن ہے سوسائٹی کے لیے. ایکسٹینڈیڈ فیملی جو بھی ہوتی ہے وہاں پہ وہ سارے ایک دوسرے کو سوشلی اور فائنینشلی ایک دوسرے کو ایڈوانٹیجز دے رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو فائدہ دے رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، دکھ سکھ میں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. لیکن جو نیوکلیئر ہاؤس ہولڈز ہوتے ہیں ان میں اگر کسی کی جاب بھی چلی جائے، جیسے اب انہوں نے چھوٹی سی فیملی اگر وہ بالکل الگ ہو گئے، اگر جاب چلی جائے تو اس سے پھر کیا ہوگا، ان کو کوئی سپورٹ نہیں کرے گا، سٹریس کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا.
اس سے ان کی جو ہے نا وہ ایموشنلی بھی وہ انسان کو بہت زیادہ برڈن کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ ایک وجہ ہوتی ہے کہ اگر تو کوئی نیوکلیئر فیملی خود ہی آئسولیٹ ہوتی ہے اپنے دوسرے فیملی ممبر سے, تو پھر جب مشکل وقت ان پہ آتا ہے تو ہو سکتا ہے پھر ان کے لیے ایک جو ہے نا پرابلمس ہی پرابلمس ہوں, ان کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک وجہ انہوں نے یہاں پہ بتائی ہوئی ہے ڈس فنکشن کی, فیملی کے اندر جو ڈس فنکشنس ہو سکتے ہیں. اور باقی اس میں کوئی اتنا کوئی خاص نہیں ہے, 1 سے 2 دفعہ جسٹ آپ نے اس کو جو ہے نا وہ ریڈ کر لینا ہے. کنسیپٹ ہی یہاں سے آپ لوگوں نے لینا تھا. ایس او سی 101 کا آپ کو پتا ہے کہ پیپر بہت زیادہ کنسیپچول ہوتا ہے, آپ نے جسٹ کنسیپٹ سننا ہوتا ہے. باقی پی پی ٹیز کو یاد کرنا ہے آپ لوگوں نے, پی پی ٹیز کو یاد کر لیجئے گا, اور یہاں سے یہ جو ہے نا ہینڈ آؤٹ, یہاں سے آپ لوگ اس کو جسٹ ریڈ کر لیجئے گا. باقی چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا, مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.